الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 36 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے حج کے بعض اہم پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی، اس میں قربانی کی حقیقت زیر بحث تھی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ قربانی اور اس نوعیت کے دوسرے شاعر کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان میں شاعر سے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے اور ان کی حقیقت سے انسان کو کس طرح اپنے آپ کو آگاہ رکھنا چاہیے۔ ان سب پہلوؤں کی طرف توجہ دلا کر آخر میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اللہ کے وہ بندے جو ان چیزوں کے ساتھ صحیح روح کو پیش نظر رکھ کے متعلق رہتے ہیں وہ کون ہیں۔ اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی جو عربوں کے ہاں یا اس زمانے کے یہود کے ہاں بدعت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اسی طرح کی ایک چیز اب پھر آگے زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس طرح دوسرے معاشی جانوروں کی قربانی کرتے ہو، اونٹ کی قربانی بھی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہود کے ہاں اونٹ کو حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اونٹ کی یہ حرمت کتاب استثناء کے 14ویں باب کی 7ویں آیت میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک فقہی نوعیت کا استدلال تھا جو انہوں نے قائم کیا، اور جس طرح ہمارے ہاں بعض چیزوں میں تجاوز ہوا ہے ان کے ہاں بھی تجاوز ہوا۔ عرب اونٹ کی قربانی کرتے تھے، یہود یہ خیال کر رہے تھے کہ جو چیزیں تورات میں یا ان کے ہاں ان کی فقہ میں ممنوع قرار دی گئی ہیں، ان کو اگر یہ پیغمبر دین ابراہیمی یا اسی پرانے دین کی تجدید کے لیے آئے ہیں تو بحال کریں گے۔ اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہاری یہ رائے غلط ہے، تم نے اونٹ کی حرمت کا جو عقیدہ قائم کر رکھا ہے یہ بے بنیاد ہے۔ جس طریقے سے باقی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، اونٹ کی قربانی بھی اسی طرح ہو سکتی ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ عرب میں یہود بھی تھے اور ایک کمزور روایت کی بنا پر انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ نیا دین حضرت ابراہیم کا دین کس طرح ہو سکتا ہے، اس نے تو ایک ایسے جانور کی قربانی کو خدا کے تقرب کا ذریعہ بنا دیا ہے جو ہمیشہ سے حرام رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 93 میں قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، یعنی وہاں اس کا پورا پس منظر زیر بحث ہے۔ یہاں چونکہ حج کے شاعر یا حج کے مناسک میں جہاں جہاں کوئی خرابی ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، تو اونٹ کی قربانی کے بارے میں بھی وضاحت کر دی۔ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر الہی میں شامل کیا ہے، یعنی یہ بھی اسی طریقے سے اللہ کے شاعر ہیں جس طرح اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ باقی چیزیں اللہ کے شاعر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حقیقتوں کے لیے ان کو علامت کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔
ان میں تمہارے لیے بڑے خیر ہیں. یعنی اونٹ کا معاملہ حرمت تک کیسے پہنچ گیا. یہاں تو زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے اور اس کے منافع اتنے غیر معمولی ہیں کہ اس طرح کے جانور کے بارے میں حرمت کا خیال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بتا دیا کہ اس میں تمہارے لیے بڑے خیر ہیں. بڑے خیر ہیں میں نے لکھا ہے یعنی بڑی برکتیں اور فوائد ہیں. یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اونٹ کی قربانی خاص طور پر اہل عرب کو کیوں کرنی چاہیے. جس جگہ کوئی چیز حرام قرار دے دی جائے تنہا حالے کہ وہ حرام نہ ہو، حالات میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو محض کسی بدعت کے احترام میں اس سے نہیں رکنا چاہیے. اہل عرب کو کیوں کرنی چاہیے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے. وہ لکھتے ہیں اونٹ عرب کے محبوب ترین جانوروں میں سے ہے. ان کی زندگی ہی اونٹ سے وابستہ ہے. یہ ان کے صحرا کا سفینہ، ان کے تمام سفر و حضر کا رفیق اور ان کی تمام تجارتی سرگرمیوں کا واحد ذریعہ تھا. وہ اس کے دودھ، گوشت اور کھال ہر چیز سے بیش از بیش فائدے اٹھاتے تھے. قرآن نے اس کی انہی منفعتوں اور برکتوں کے سبب سے اہل عرب کو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اس نعمت کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی اس کے ان فوائد کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز باعتبار دنیا اہل عرب کے لیے اتنی نفع بخش اور بابرکت ہو، اگر وہ اس کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربان کریں تو یہ ان کے لیے خدا کے تقرب کا بھی بڑا ذریعہ ہو سکتی ہے. یعنی اگر جانوروں میں انتخابی کرنا ہے کہ کس کی قربانی کی جائے تو مدعا یہ ہے کہ پھر عربوں کے لیے تو سب سے بڑھ کر اونٹ ہی ہے. اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر الہی میں شامل کیا ہے. ان میں تمہارے لیے بڑے خیر ہیں. اب فرمایا کہ چنانچہ بالکل تردد کے بغیر فاذکروا اسم اللہ علیہ الصواف، یعنی اٹھو اور ان کو سبستہ کر کے ان پر بھی اللہ کا نام لو. اس میں کوئی تردد نہ رہے. جب کسی چیز کے بارے میں ایسے تصورات پیدا ہو جائیں کہ یہ حرام ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ بہت وضاحت سے بتایا جائے کہ اٹھو اور یہ کام کرو. اس لیے کہ کوئی اس طرح کی بدعت اب رسالت مآب کے بعد باقی نہیں رہنی چاہیے. ان کو سب بستہ کر کے ان پر اللہ کا نام لو، یعنی اسی طرح صفوں میں کھڑا کر کے جس طرح خدا کے حضور نماز کے لیے قیام کیا جاتا ہے. اگر زیادہ اونٹ ذبح کرنے ہوں تو ان کے ذبح کرنے کا یہی طریقہ مقرر کیا گیا ہے. ان کو قبلہ رخ ایک صف بنا کے کھڑا کر لیا جاتا ہے اور پھر نیزے سے نہر کیا جاتا ہے. چنانچہ کھڑے کھڑے خون بہتا ہے اور وہ دم توڑ دیتے ہیں. تو اسی کی تصویر کشی کی ہے. ان پر اللہ کا نام لو، یعنی ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. اس پر بھی میں نے لکھا ہے کہ آگے کا جملہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ جانور پر اللہ کا نام لینا اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے لیے قرآن کی خاص تعبیر ہے. یہ اللہ کا نام لینا ایسے نہیں ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں. جانوروں کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو بالکل اسی طرح ایک محاورے کے طور پر آتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ ذرا اس جانور پر تکبیر پڑھیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جانور کے قریب کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ دیا جائے. اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کے لیے یہ تعبیر ہماری زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. فرمایا کہ پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے، یعنی سجدہ ریز ہو جائے، جس وقت وہ گر پڑتے ہیں خون نکل جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کھال اتاری جاتی ہے اور پھر قربانی کا گوشت تیار کیا جاتا ہے.
تو میں نے لکھا ہے کہ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خدا کی شریعت میں جانور کے ذبح کرنے کا کوئی تصور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے سوا نہیں. یعنی جانور کو ذبح کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے. اس کے سوا کوئی اور چیز دین میں داخل کی ہی نہیں جا سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر بنا لیا ہے. قربانی کرنی ہے تو قربانی کا لفظ نہیں آیا، ذبح کرنا ہے تو ذبح کا لفظ نہیں آیا، صرف اتنا ہی کافی ہے، ان پر اللہ کا نام لو. تو اس کا مطلب ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. فرمایا جب قربانی ہو جائے تو آگے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ تو حرام تھا، نہیں، صرف قربانی ہی نہیں کرنی. فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں مگر کنایت کیے بیٹھے ہیں. اَتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور ان کو بھی جو بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آ جائیں، ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کیا کرو. تو اس طریقے سے گویا اونٹ کی قربانی کے بارے میں تمام توہمات کی تردید کر دی. پہلے یہ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قربانی کے طور پر علامت مقرر کیا ہے جس طرح دوسری چیزوں کو علامت مقرر کیا ہے. ان کی قربانی تم لوگوں کو خاص طور پر اس لیے کرنی چاہیے کہ تمہارے لیے تو یہی سب سے عزیز جانور ہے. ان کی قربانی بھی انہی آداب کے ساتھ ہوگی جو ہم نے مقرر کیے ہیں. ان کو صف در صف کھڑا کرو گے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے. ذبح کرو گے تو ان کا گوشت کھانے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے. یہود نے جو توہمات پیدا کیے ہیں ان کو قابل التفات نہیں سمجھنا. لہٰذا قربانی کے بعد جب یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں مگر قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آ جائیں. یعنی دائیں بائیں دیکھو کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ ضرورت ہے لیکن وہ مانگنے نہیں آئے، اور جو مانگنے آ جائیں ان کو تو بہرحال دو. یہ جو قربانی کے جانور ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی جانور ہیں ان کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. یہ ہمارا اذن ہے کہ ہم نے ان سے کام لینے کو روا رکھا ہے، ان سے خدمت لینے کو روا رکھا ہے، ان کا گوشت کھانے کو روا رکھا ہے. یہ تمہاری کوئی اپنی تخلیق نہیں ہے، یہ میری تخلیق ہے، اور میں نے ہی ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. مسخر کیا ہے یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ جو مانگنے والوں پر قناعت پیشہ محتاجوں کو مقدم رکھا ہے، تو میں نے اس میں توجہ دلائی ہے کہ مانگنے والوں پر یہ قناعت پیشہ یعنی جو مانگنے نہیں آتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، محتاجوں کی تقدیم بتا رہی ہے. ان کا ذکر پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ غرباء کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہی رویہ پسند ہے. یعنی وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ مانگنے نہ آئیں، اور وہ مانگنے نہ آئیں یہ تو ان سے مطلوب ہے، لیکن پھر لوگوں سے بھی یہ مطلوب ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو خود تلاش کریں اور ان تک ان کی ضروریات پہنچانے کی صحیح کریں. مسخر کر دیا ہے کہ بھی وضاحت کی ہے، یعنی اس درجہ تابع فرمان بنا دیا ہے. اونٹ ایک بڑا جانور ہے، اور اگر کبھی کینہ پروری پر آ جائے تو جو کچھ کرتا ہے اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس درجے تابع فرمان بنا دیا ہے کہ ان کو ذبح یا نحر کر کے ان کی قربانی تک خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہو. تو یہ میری عنایت ہے، میرا کرم ہے، میں نے تم کو یہ سب کچھ دیا ہے، اس وجہ سے میرے ہی نام پر جو کچھ کرنا ہے وہ کرو گے. یہ سب بیان کرنے کے بعد وہ ابتدا میں جو بات کہی تھی کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ قربانی، یہ طواف کے پھیرے، یہ شیطان پر کنکر مارنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ علامتیں ہیں. ان کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت سامنے رہنی چاہیے. حقیقت ان کی روح ہے، وہ سامنے رہے گی تو دین کی ہدایت اپنی اصل میں سامنے رہے گی. لیکن یہ قالب، یہ علامت بھی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ ہے. اس لیے حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے،
حقیقت کو تمہارے باطن میں اترنا چاہیے، حقیقت کو تمہارا مقصود بننا چاہیے، اور علامتوں کی تمہیں تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ مضمون ہے جس کے تحت یہ وضاحت ہو رہی ہے۔ آخر میں جب یہ ختم ہو رہا ہے تو پھر توجہ دلائی کہ علامتوں کو علامت ہی سمجھو، ان کی عظمت کا احساس ضرور رکھو کیونکہ وہ خدا کی مقرر کردہ ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ حقیقت تقویٰ ہے، وہ تمہارے دل میں ذات باری کے ساتھ تعلق کا ظہور ہے، وہ بندگی کا احساس ہے، اس کو سمجھو جس کی یہ علامت مقرر کی گئی ہے۔ چنانچہ خاتمہ کلام کے طور پر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، یہ بتا دیا کہ یہ علامت ہی ہے۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ یہ ہے۔ یہ ہوا ہے کہ قربانی کی عبادت جس طرح اصل دین میں ہے، اسی طرح لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ادیان میں بھی شامل کی ہے، یعنی مشرکانہ ادیان میں بھی، اور وہاں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ یہ گویا ان دیوی دیوتاؤں کی خوراک ہے، ان کی غذا ہے۔ یہ اس کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں پہنچتی، یہ علامت ہی ہے، یہ سمبولک ایکسپریشن ہے۔ اس سے در حقیقت ایک حقیقت کو تمہارے ذہن میں، تمہاری فکر میں زندہ رکھنا مقصود ہے۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ حقیقت ہے جس کی ان کو علامت بنایا گیا ہے، اور وہ دل کا تقویٰ ہے۔ اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ قرآن نے آخر میں ان تمام تصورات کی تردید کر دی ہے جو مشرکین نے قربانی کی عبادت سے متعلق قائم کر رکھی تھی۔ یعنی دین میں جب شرک داخل ہوا، دیوی دیوتاؤں کے تصورات داخل ہوئے، تو جس طرح باقی عبادات کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی ہوئی یا مقاصد میں تبدیلی ہوئی، اسی طرح سے قربانی کے بارے میں بھی بڑے غلط تصورات قائم ہوئے۔ آخر میں یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ سب علامتیں ہیں، ان کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، حقیقت ان کے اندر ہے، اور وہ تمہارے اندر جاگزی ہونی چاہیے۔ اس کو ٹٹول کر دیکھو کیا وہ موجود ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ تقوی کا تعلق، اللہ کے ساتھ اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کے اعتراف کا تعلق، اپنی بندگی کا تعلق، یہ تعلق ہے جس کی علامتیں یہ عبادات بنائی گئی ہیں، یہ مناسک بنائے گئے ہیں۔ تو اب یہ بتا دیا کہ اللہ کو صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی یہ موقع قربانی کے بارے میں توہمات بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا موقع ہے۔ یہ جو تم اللہ اکبر کہہ کے ان کو ذبح کر رہے ہو تو در حقیقت اپنے جان و مال کی نظر پیش کر رہے ہو، اور اس طرح اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ تم بندے ہو اور تمہاری ہر چیز اسی خالق کی ہے۔ یہ اس کی بڑائی کا اعتراف ہے۔ یہ زبان سے بھی ہونا چاہیے، اور وہی کرتے ہو جب تم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہو، اور یہ تمہارے دل میں بھی اترنا چاہیے۔ اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، قربانی کی حقیقت نظر اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ یہ حقیقت اور مقصد دونوں الگ الگ سمجھنے ضروری ہیں۔ حقیقت کسی حکم کی بنیاد ہوتی ہے، وہ اس کا منات کہی جاتی ہے، یعنی اس پر حکم قائم ہوتا ہے، وہ اس کا ریشنیل یا اس کی منطقی اساس ہے۔ عقلی طور پر وہ چیز ہے کیا، اس کو حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے اللہ تعالیٰ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس سے پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو یہ میں نے لکھا ہے کہ قربانی کی حقیقت نظر اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ یعنی بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرتا ہے، اپنا جان و مال پیش کرتا ہے،
تو کس جذبے سے کرتا ہے؟ اس سے کہ یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ اس کی شکر گزاری کا تقاضا ادا ہی اس وقت ہوگا جب یہ سب تیرے لیے رہے گا۔ تو یہ نظر پیش کرنا اصل میں اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کرنا ہے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ قربانی کے جانوروں کو اس کی علامت بنا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں تو گویا اسلام و اخبات کی اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا اظہار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی سے کیا تھا۔ یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا مانگ لیا تھا۔ اصلاً تو مقصود یہ تھا کہ وہ اس کو حرم کے لیے خاص کر دیں، اس کو یہاں آباد کریں، اور یہ اللہ کی عبادت گاہ بنائی گئی ہے، اللہ کا معبد تعمیر کیا گیا ہے، وہ اس کی تولیت کریں، اس کے آداب بجا لائیں۔ اصلاً یہ چیز تھی۔ اس کو علامت کے طور پر نظر کی قربانی کی حیثیت سے دکھایا گیا۔ نظر کر دو، یہ اس کی حقیقت تھی، لیکن جب اس کے لیے رویا دکھایا گیا تو وہ قربانی کی صورت میں دکھایا گیا۔ تو اس طرح گویا دونوں چیزیں اس موقع پر کمیونیکیٹ کی کہ اصل حقیقت کیا ہے اور علامت ہم کیا مقرر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تکبیر و تحلیل کے الفاظ اسی مقصد سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو بسم اللہ، اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کیا جائے، قربانی کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جائے، اور انسان کا نفس اس بات کو سمجھے جس کے پیش نظر جانور کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے۔ قرآن نے یہ اسی مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ باب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی سورہ میں یہ مضمون یہاں سے پیدا ہوا تھا کہ قریش حج میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اس سے ان کو توجہ دلائی گئی کہ حج کیا ہے، یہ عبادت کس طرح مشروع ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے۔ حج جب شروع کیا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی منادی کیسے کی تھی، یہ بیت اللہ تمہارے سپرد کب کیا گیا تھا، اور پھر اس کے مناسک کیا ہیں، اس کے شاعر کیا ہیں، اسی کے ذیل میں طواف بھی زیر بحث آیا، پھر دوسرے مناسک بھی زیر بحث آیا، اور قربانی بھی زیر بحث آئی۔ یہ سب چیزیں آخر میں اس طرح واضح کرتی گئیں کہ ان کی حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ وہ حقیقت دل کا تقویٰ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ نظر کی حقیقت نظر کو سمجھ کر جاگزیں ہوگی۔ پرستش کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی یاد دہانی سے ذہن کا دماغ کا حصہ بنے گی۔ ان سب چیزوں کو اسی طرح دل و دماغ کا حصہ بننا چاہیے۔ اس کے بعد یہ شاعر بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ بحث شروع کہاں سے ہوئی؟ یہاں سے شروع ہوئی کہ قریش نے بیت اللہ کے رستے میں، اس کے حج میں، حرم کی زیارت میں، حرم میں جا کر عبادت کرنے کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، اور اسی ذیل میں یہ سب باتیں کہی گئیں۔ اب مضمون پھر اس اصل کی طرف لوٹ گیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اس کے برخلاف، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ابراہیم و اسماعیل کی روایت کو زندہ رکھتے، حرم کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھتے، اس کے مناسک کو اس کی صحیح صورت میں جاری رکھتے، اس میں کوئی بدعت در نہ آنے دیتے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں بدعتیں شامل کیں، بلکہ اب اہل ایمان کو اس کے راستے سے روک بھی رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ 13 سال گزر گئے تھے، مسلمان اب ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر تم اٹھو گے اور اٹھ کر راستہ کھولنا چاہو گے، رکاوٹوں کو دور کرنا چاہو گے، حج و عمرہ کے لیے جانا چاہو گے، اور یہ راستے میں مزاحم ہوں گے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اس مزاحمت کو ختم کرے گا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پسند فرمایا تھا کہ مسلمان کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے، حرم میں جانے دیں گے تو چلے جائیں گے، نہیں جانے دیں گے تو نہیں جائیں گے۔ بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ بعض لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں،
بہت سے لوگ اپنا وطن چھوڑ کر برسوں حبشہ میں رہے۔ اسی طرح بالآخر صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ خود رسالت مآب نے آخر میں مکہ چھوڑ دیا، لیکن کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی گئی۔ اس سے یہ بتا دیا گیا کہ مزاحمت کا موقع کب آتا ہے، کب آپ اپنی مدافعت کر سکتے ہیں، کب جہاد و قتال کی نوبت آ جائے تو تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے سورہ نساء میں کہ اس وقت ہمارا حکم یہ تھا کہ کفوا ایدیکم عن القتال، تمہیں اپنی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کرنی۔ تو اب یہ فرمایا کہ جب اب تم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے ہو، یہاں تمہیں استقرار میسر ہو گیا ہے، یہاں تمہاری ایک چھوٹی سی اپنی ریاست سی بن گئی ہے، تو اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کی کمزوری کی زندگی اب بسر نہیں کی جائے گی۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ ان آیتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد یہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہاں چونکہ حرم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا مضمون تھا، تو سورہ اگرچہ بحیثیت مجموعی مکی ہے، لیکن اس میں یہ آیتیں شامل کر دی گئیں مضمون کی مناسبت سے، اور اس طریقے سے یہ بتا دیا گیا کہ اب جس طریقے سے حج سے متعلق، عمرے سے متعلق سب چیزوں کی وضاحت کر دی ہے، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ اس کا موقع بھی نصیب فرمائے گا اور اس کے راستے کی رکاوٹیں بھی دور کرے گا، اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اب جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے دعوت کا مرحلہ تھا، اس میں مزاحمت کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، اور اگر حالات زیادہ خراب ہوں تو ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ یہ صبر اور ہجرت جس وقت مزاحمت کرنی ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، ہدایت یہی ہے، اسی کی تلقین کی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اب جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں مسلمان اگر کوئی اقدام کریں گے، ابھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اقدام کرو، یعنی اس کا حکم نہیں دیا گیا، یہ اس کے 1.5-2 سال بعد سورہ بقرہ میں دیا ہے۔ ابھی صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر تم فیصلہ کرو گے کہ اب ہمیں اس مزاحمت کو اختیار کر لینا ہے، مدافعت کرنی ہے، آگے بڑھ کر راستہ کھولنا ہے، رکاوٹیں دور کرنی، اگر تم فیصلہ کرو گے تو اللہ نے مدد کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی وہ مدد کرے گا اس میں۔ اس سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ جب قبل از وقت اقدام کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے مقرر کیے ان کی خلاف ورزی کر کے کوئی اقدام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مدد کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی، اس میں پھر شکست پر شکست ہوگی، رسوائی پر رسوائی ہوگی۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کے بارے میں تورات کی کتاب استثناء میں واضح کیا ہے۔ وہ آخر میں نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، اب یہ رسوا ہوں گے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ یہاں بھی یہ واضح کر دیا کہ اس وقت اب جب کہ شرائط حدود پورے ہو گئے ہیں، اب جب کہ تمہارے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، تمہیں ایک الگ مستقر بھی مل گیا ہے، ایک دارالہجرت ہے جس میں تم اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو، اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تم اقدام کرو گے، یعنی ابھی میری طرف سے حکم نہیں ہے، اگر اقدام کرو گے تو میری طرف سے اقدام کی اجازت بھی ہے اور میں مدد بھی کروں گا، اس لیے کہ اللہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، اور مظلوموں کی مدد وہ کرتا ہے، لیکن اس وقت جب مظلومین مزاحمت کی پوزیشن میں آتے ہیں، اس قانون کے مطابق مزاحمت کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر وہ ایسا کوئی فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت بھی نہیں ہے اور اللہ اس کی مدد بھی نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔